الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مختار کل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو مختار کل بنایا، یعنی جسے جو چاہے نواز دے، جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو اس چیز کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جسے جو چاہے نواز دے۔ آقا علیہ السلام کی زبان پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ جسے چاہے فرض کر دے، جسے چاہے واجب کر دے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام نے فرمایا یا الناس، اے لوگوں حج فرض ہے، اب جب یہ حج فرض کے بارے میں فرمایا گیا تو صحابی رسول اقرا بن حابس نے فرمایا کہ کیا آقا حج ہر سال فرض ہے؟ سوال کیا، حج تو فرض ہو گیا ہے، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب یہ جب بات کہی تو ہر سال فرض ہے یہ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا لو، اب 3 مرتبہ پوچھا اور حضور نے پھر تیسری مرتبہ جواب فرمایا، اور حضور نے کیا جواب فرمایا؟ لو قلت نعم واجبت، اور فرمایا کہ اگر میں یہ فرما دیتا واجب تو ہر سال واجب ہو جانا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر میں یہ فرما دیتا کہ حج ہر سال واجب ہے تو ہر سال واجب ہو جانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات پاک کو اختیار دیا ہے تو چاہے اسے فرض کر دے چاہے اسے واجب کر دے۔ کیا فرمایا؟ لو کنت نعم واجبت، اگر میں یہ فرما دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر دوں، لیکن میں نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھیں۔ اور حضور نے فرمایا، تیسرا حضور نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی امت پر جو نماز ہے اس کو میں کیا عشاء کی نماز کو رات کے تہائی میں فرض کروں، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اب حمیسہ بن حضرت حمیسہ صحابیہ ہے، اب ان کا جب شوہر فوت ہو گیا تو اب جو عدت ہے بیوہ کی 4 ماہ 10 دن ہے، تو لیکن حضور نے اس کی عدت کو 3 دن کہا، بعض کو 4 دن کہا۔ اب یہ حضور کا اختیار ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور فرمایا کہ میں روزہ توڑ لیا ہے، اب روزے کی حالت میں آپ جنابت نہیں کر سکتے، یعنی بیوی کے قرب نہیں آ سکتے، لیکن ایسا معاملہ ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیت میں تو حکم دیا ہے تو پھر اس کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 روزے پیر در رکھنا۔ اب اس کے بعد یا ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر اس کے بعد پیر در 60 روزے رکھنا، اور یا 60 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا ان کو اوسط رکھنے کے۔ تو اب اس صورت میں کیا فرمایا کہ میں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، میں جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ چل بیٹھ۔ اب تھوڑی دیر جب بیٹھے تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا سوال جو سائل تھا جو کدھر ہے، جس نے کہا تھا کہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں وہ کدھر ہے؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا اور فرمایا کہ آقا میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور اپنے یہ کھجوریں جو ہے اپنے تمام محلے کے غرباء میں، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب اس نے کہا کہ آقا میں تقسیم کیا، میرے پورے محلے میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ تو جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اسے، خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ حالانکہ قرآن کی نصیحتی کا حکم تو کچھ اور ہے، قرآن کے نصیحتی کا حکم تو یہ ہے کہ جب روزہ توڑ بیٹھو تو پھر اس صورت پہ کفارہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو مختار کل بنایا۔ سونے کے کندر مرد پر بیٹھنا جائز نہیں، لیکن حضور نے سلاکہ کو بنائے، وہ شارع رہے، حضور جسے چاہے عطا فرماتے، حضور علیہ السلام جسے چاہے فرض کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی، جسے چاہے فرض کر دے
وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ تخلیق کائنات ہے. اور ان کے لیے تو رب کعبہ بدل دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا کس کے لیے؟ مصطفیٰ کی ذات پاک کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کعبہ بدل دیا. یہ مصطفیٰ ہے. بہت سی، یہ تو ہم جتنی اور بہت سی حدیثوں حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے. حضور علیہ السلام نے کسی کے ہاتھ پر، جسم پر، سر پر ہاتھ پھیرا، اس پر کبھی بال سفیدی نہیں آئی. حضور نے جس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اس کا چہرہ بڑھاپے میں بھی چمکتا رہا ہے. اور یہ حضور کا اختیار ہے. اور حضور نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہیوں کے قائم کہا. یہ حضور کا اختیار نہیں. اب حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے جب سودا کیا تھا، اب جب سودا کر لیا تو وہ یہودی منکر ہو گیا، انکار کر لیا کہ آپ نے مجھ سے سودا نہیں کیا. اب اس کے پاس اب حضور علیہ السلام اب کہا گیا گواہ لاؤ، تو گواہ کوئی نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں آقا آپ نے سودا کی ہے. اب حضور فیصلہ تو ہو گیا. تو بعد میں حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو گواہی دی ہے یہ تو تم نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جب میں نے سودا کیا تھا اس وقت تم موجود نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا پل صراط ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا قبر میں اٹھنا ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا حوریں ہیں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ یہ جنت اور عرش مولا یہ ساری چیزیں، ہم نے خدا کا خدا ہونا مان لیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول، ہم نے مان لیا. تو جب ہم نے آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا، جنت کو مان لیا، آپ کو مان لیا، تو پھر آپ کی زبان رسالت سے جو نکلا وہ تو جھوٹ نہیں نکل ہی سکتا. آپ صادق الامین ہے. اور کافروں نے بھی کہا تو حضور میں نے آپ نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ نے سچ کہا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جا خزیمہ تمہاری گواہی آج کے 2 گواہیوں کے قائم مقام ہے. ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. خلفاء راشدین میں پہلے صحابی ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد عمر فاروق، پھر اس کے بعد سوار غنی، پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا. لیکن یہاں پر گواہی ابو بکر صدیق کی ایک ہی ہے، عمر فاروق کی گواہی ایک ہی ہے. لیکن حضرت خزیمہ کی گواہی جو ہے 2 گواہیوں کا قائم مقام. جب قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کے لیے باریک ہم اس کو ایک کتابی صورت میں، تو ہر صحابی سے جو حفظات ہیں ان کو کہا جاتا جو قرآن جس چیز کو یاد ہے اس کے لیے 2 صحابیوں سے سنا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو قرآن کے نسخے میں لکھا گیا. تو اب ہر ایک کے لیے 2 گواہ چاہیے تھی. لیکن اب اس وقت میں گواہ جب سورۃ توبہ کی باری آئی تو سورۃ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس وقت صرف گواہی اس چیز کے کون تھے؟ حضرت خزیمہ ہی تھے. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں کہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہیوں کے کیا مقام ہے؟ زبان رسالت وہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کیا معاملہ ہونا ہے. تو حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ خزیمہ تیری گواہی جو ہے 2 گواہیوں کا کیا مقام ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ تمہاری گواہی جو ہے 2 گواہیوں کا کیا مقام ہے. یہ ایک مختار کل ہے. اللہ تعالیٰ نے کو اختیار دیا ہے حضور کی عظمت کو ناپے تول لینا. وہ ناپ تولنی وہ مابراغ ہے. بہت سی چیزیں حضور علیہ السلام کی خاصے میں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری مثل ہے. حضور علیہ السلام کی بہت چیزیں خاصے ہیں. ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ طے شدہ بات ہے. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے، لیکن حضور کو وضو کی حاجت نہیں ہے. جن کے قدم زمین پر لگ جائے رب تبارک و تعالیٰ زمین کو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے. حضور نے تو وضو کیا ہے اپنی امت کو تعلیم کے لیے، ورنہ حضور کو وضو کی حاجت نہیں ہے. جن کے قدم زمین پر لگ جائے رب ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، اور ایسا پاک کر دیتا ہے کہ وہ پاک بھی ہوتی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو مصطفیٰ کے قدم لگنے کی وجہ سے پاک بھی ہوگی، پاک کرنے والی بھی ہو گئی ہے، یہ فقط اور فقط حضور کے قدمین شریفین کی وجہ سے ہے. تو حضور کو وضو کی حاجت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو وضو فرمایا اپنی امت کو فقط تعلیم اور تربیت کے لیے کیا ہے. وہ تو پاک ہے، طیب ہے. حضور کی عظمت کو سمجھیں، ناپے تو لینا وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے نعرے پاک صد کا فضل فرمائے، کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والی حدیث جو بھی ہم آپ کو بیان کریں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. ہم آن لائن درس حدیث بھی سکھاتے ہیں، درس بخاری، اس کے بعد مخصوص نصاب بھی ہے، اور آن لائن ہم درس نظامی بھی کروا رہے ہیں، عربی گرامر، صرف و نحو، جس کے اندر ہم ترکیب وغیرہ اور جن کی عبارت کمزور ہے ہم ان کو وہ بھی سکھاتے ہیں. جو ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں مشن میں ہمارا اس میں نمبر دے دیا جائے گا، آپ اس